السلام علیکم. 16 مارچ کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین. ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ سب میں پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا جناب، آج کا سیشن جو ہے وہ اچھا شاندار رہا. آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ نے جو ہے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا. اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز ہی ٹارگیٹ لیول سے 50 پوائنٹ اوپر ہوا ہے کم و بیش، اور اس کے بعد پھر 12 بجے تک تھوڑی سی ہیزیٹنسی نظر آئی ٹریڈرز اینڈ انویسٹرز کی، اور اس کے بعد پھر 12 بجے کے بعد دوبارہ بلز کی کنسسٹنسی نظر آئی، اور ایک نئی انرجی کے ساتھ انہوں نے اٹموسٹ ٹارگیٹ کو چیز کیا اور کافی قریب سے اس کو ٹیسٹ بھی کیا. اور مارکیٹ کلوزنگ کے ٹائم کم و بیش 1000 پوائنٹ اوپر تھی، اور پھر ایٹ دا اینڈ جو کلوزنگ آئی وہ 979 پوائنٹس کی تھی، اور والیوم 41.11% پچھلے سیشن کے مقابلے میں بڑھ گئے. تو اوورآل آج کا سیشن جو پہلا ہاف ہے وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے بعد ہوا وہ تھوڑا سا ہمارے لیے اچھا ہو گیا. مطلب اٹ وازنٹ ایکسپیکٹڈ. جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاسبلٹی مجھے نظر آ رہی تھی مارکیٹ میں ایگزاسشن کی، اگر مریم نواز کی گرفتاری ہوتی تو وہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی، اور مریم نواز کی جو ڈیٹ ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، اور میرے خیال میں 18 اپریل پہ چلی گئی ہے وہ. تو وہ بھی ایک ریزن بنا کہ جس کے بعد مارکیٹ میں جو ایک عنصر تھا پریشانی کا وہ ختم ہوا، اور پھر مارکیٹ اوپر کی طرف چلی اور اچھے والیومز کے ساتھ چلی. اور میرے خیال میں مریم نواز کی کورٹ ڈیٹ کا کوئی ذکر بھی آپ کو شاید یہاں نظر نہیں آ رہا ہوگا میرے خیال میں، مگر بہرحال کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ہمارا جو 26 مارچ والا دھرنا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ رمضان کے آگے شفٹ ہو جائے، عین ممکن ہے، پاسبلٹیز ہیں. اور کووڈ-19 کا جو آؤٹ بریک ہے پنجاب میں وہ بہت خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے. لاہور میں تو بہت ہی برے حالات ہیں، اور لاہور کی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بھی آج بہت زیادہ ہے، اور اداروں نے مزید سخت اقدامات لینے کا وہ کیا ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں وہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی کریں گے، اور بہت ساری چیزوں کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ لاہور کی صورتحال کافی خراب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پنجاب اور پورے ملک کے اندر جو ہے بہتری کی صورت فرمائے. اس وقت پاکستان کے اوپر ذرا مشکل وقت ہے. تو جہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہے، وہاں پر کووڈ-19 ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا، باقی جو میں نے باتیں کہی تھیں، انفلیشن نمبر، بجٹ، رزلٹ، سیزن اوور، وہ تو ساری ایک ریالٹیز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں وہ، کہ ہم اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، مگر ان کے ساتھ یہ کووڈ-19 ایڈ آن ہو گیا ہے. تو اگر کووڈ-19 اس طرح چلا تو ابھی رزلٹ ہم نے اچھے دیکھے تھے، تو اس کا فالو اپ میں اگلے کوارٹرز کے رزلٹ بھی اچھے ہونے چاہیے. مگر اگر خدا نہ خواستہ اب جیسے کراچی میں بھی 1 مہینے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر دی گئی ہے، لاہور کے اندر آلریڈی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تو اس سے معمولات زندگی اور زندگی کے کاروبار پہ اثر پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رزلٹ سیزن پہ اس کا اثر انداز ہو، بجٹ پہ اس کا بوجھ اور بڑھے. تو یہ معاملات تھوڑے سے پریشان کن ابھی بھی ہیں. جو فی الوقت جو مجھے ڈر تھا پولیٹیکل حوالے سے، وہ میں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے اینڈ میں مارکیٹ کو جو سیکنڈ ہاف میں بڑی طاقت سے اوپر جاتے ہوئے بھی دیکھا، تو وہ ایک جو انویسٹرز میں تھوڑا سا پریشانی تھی وہ نکل گئی. اب آگے چلیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں.
دیکھیے بلز نے کے لیے جو میں نے اٹموسٹ ٹارگیٹ دیا تھا 44,990 کا کل ٹارگیٹ دیا تھا اٹموسٹ ٹارگیٹ، اب وہ ٹارگیٹ امیڈیٹ ٹارگیٹ بن گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ 45,033 اور 44,995 کو ٹیسٹ کر لے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلی کال میں میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ 2049 پوائنٹس ابھی بھی لاسٹ ہیں ویک جو کلوز ہوا ہے باوجود جمعے کے تیزی کے۔ آج اس میں سے ہم نے تقریباً 1000 پوائنٹ ریکور کر لیے، تو اب ہمارے پاس جو ڈیفیسٹ ہے وہ 1000 پوائنٹ کا ہے۔ تو اگر مارکیٹ کل اس اٹموسٹ ٹارگیٹ کے اوپر کلوز ہو جاتی ہے، یعنی کہ 45,033 کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی جو بڑے خطرات تھے وہ ٹل جائیں گے، جو ٹیکنیکلی بڑے خطرات تھے وہ ٹل جائیں گے، جو فنڈامنٹلی مسائل ہیں جیسے میں نے کووڈ کا ذکر کیا اور بجٹ کا ذکر کیا، باقی چیزوں کا، وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، اور وہ مارکیٹ کو اوپر جانے سے شاید زیادہ کوئی نیا ہائی بنانے سے روکیں مارکیٹ کو، عین ممکن ہے، مگر بہرحال 45,033 کے اوپر مارکیٹ کے اندر بہتری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر مارکیٹ 45,033 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو پھر اگلا ہدف جو مارکیٹ کا ہوگا اس ہفتے میں وہ 45,546 535 کا ہونا چاہیے، جو اس ٹارگیٹ کے بعد 45,033 44,995 کے بعد اگلا ٹارگیٹ 45,546 535۔ اگر میں ایگزاسشن کی بات کروں مارکیٹ میں تو وہ تو مجھے نظر آتی ہے 44,580 کے نیچے، ٹھیک ہے، مگر میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ جب مارکیٹ جہاں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اگر اوپن ہوتی ہے تو اپنے اسٹاپ لاس کو ٹریل کیجیے گا 44,995 کے نیچے۔ آغاز میں اگر اس طرح مارکیٹ کھلتی ہے تو پھر اپنے اسٹاپ لاس کو ٹریل کیجیے گا، اور یاد رکھیے گا اگر مارکیٹ میں آف لوڈ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دوبارہ مال ملے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ٹینشن وہ ہے کہ مال لے کے بیٹھے رہ جائیں اور مارکیٹ جو ہے کافی گر جائے۔ تو بہرحال مارکیٹ میں بہتری ہوئی ہے جو خوش آئند ہے، مگر جو نگیٹو بات ہے اس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا۔ کوشش کیجئے ان تمام چیزوں کو کنکلوڈ کر کے اپنی ٹریڈ کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔